زمانہ سے ملاقات کرے اور ان کے ناصروں میں اس کا شمار ہو۔ یہاں ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا 313 اب تک نہیں ہو سکے؟ کہتے ہیں نا کہ امام کے لشکر میں 313، تو یاد رکھیے کہ امام کے لشکر میں وہ 313 سپاہی نہیں ہیں، سپاہی تو ہزاروں اور کروڑوں کی، لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے۔ یہ 313 کمانڈر ان چیف ہیں، سپاہ سالار ہیں۔ اور وہ 313 کس طرح سے ہوں گے؟ کیا آپ نے ایک نام سنا ہوگا جناب مالک اشتر کا، کہ جو دی چیف آرمی سٹاف تھے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کے لشکر کے، کہ جس طرح سے خود مولا کائنات دی چیف آف آرمی سٹاف تھے رسول خدا کے لشکر کے، لشکر اسلام کے۔ جب بعد رسول مولا کائنات نے جو 3 جنگیں لڑی ہیں، جنگ جمل، جنگ نہروان اور جنگ صفین، تو اس میں دی چیف آف آرمی سٹاف مالک اشتر تھے، جو ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس مقام و مرتبے کے حامل جب 313 افراد ہو جائیں گے تو وہ لشکر امام زمانہ کے سپاہ سالار ہوں گے۔ یہ وہ 313 کی شرائط ہیں۔ وہیں غیبت امام زمانہ میں ایک دعا کہ جو ہر روز لازمی کسی بھی شیعہ کو، عزادار کو، مومن کو کرنی چاہیے، وہ دعا ہے سلامتی امام زمانہ۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ سلامتی امام زمانہ کا سب سے بہترین جو وقت ہے وہ ہے کہ جب آپ کوئی واجب نماز پڑھتے ہیں، اور دوران نماز جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو اس وقت افضل ترین عمل یہ ہے کہ ہم اس میں سلامتی امام زمانہ کی دعا کو پڑھیں۔ ایک اور افضل ترین فریضہ یہ ہے کہ جب کوئی بچہ صبح اٹھتا ہے تو ماں باپ اسے بڑی شان سے، محبت سے، مان سے گڈ مارننگ کہنا سکھاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک شیعہ ہیں، اگر آپ ایک محب ہیں امام زمانہ کے، تو آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے بچے کو امام زمانہ پر سلام بھیجنا سکھائیں، اور اس بچے کو سکھائیں کہ وہ جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام کو سلام بھیجے اور کہے کہ السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی الارض۔ اور یہ ہر بچے کو